بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدن و مسلین اما بعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نمبر 6521، ابو حازم سلمہ بن دینار روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے سہل بن سعد ساعدی سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کا حشر سفید و سرخی آمیز زمین پر ہوگا، جیسے میدا کی روٹی صاف و سفید ہوتی ہے، اس زمین پر کسی چیز کا کوئی نشان نہ ہوگا۔ متفق علیہ۔ بابن کیف الحشر، حشر کی کیفیت کا بیان۔ حدیث نمبر 6522، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کا حشر 3 فرقوں میں ہوگا۔ ایک فرقے والے لوگ رغبت کرنے نیز ڈرنے والے ہوں گے، دوسرا فرقہ ایسے لوگوں کا ہوگا کہ ایک اونٹ پر 2 آدمی سوار ہوں گے، کسی اونٹ پر 3 ہوں گے، کسی اونٹ پر 4 ہوں گے اور کسی پر 10 ہوں گے، اور باقی لوگوں کو آگ جمع کرے گی۔ اہل شرک کا یہ تیسرا فرقہ ہوگا۔ جب وہ قیلولہ کریں گے تو آگ بھی ان کے ساتھ ٹھہرے گی، جب وہ رات گزاریں گے تو آگ بھی ان کے ساتھ وہاں ٹھہری ہوگی، جب وہ صبح کریں گے تو آگ بھی صبح کے وقت وہاں موجود ہوگی، اور جب وہ شام کریں گے تو آگ بھی شام کے وقت ان کے ساتھ موجود ہوگی۔ علماء اسلام نے اس آگ سے مراد کئی ناری واقعات کو لیا ہے، باقی اصل حقیقت اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث نمبر 6523، انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی، قیامت میں کافروں کو ان کے چہرے کے بل کس طرح اٹھایا جائے گا؟ آپ نے فرمایا کیا وہ ذات جس نے انہیں دنیا میں 2 پاؤں پر چلایا، اسے اس پر قدرت نہیں ہے کہ قیامت کے دن انہیں چہرے کے بل چلا دے؟ قتادہ نے کہا کہ ضرور ہے، ہمارے رب کی عزت کی قسم، بے شک وہ منہ کے بل چلا سکتا ہے۔ تو جب پیر سے اللہ تعالیٰ نے چلا دیا، ہاتھ حرکت کرتا ہے، زبان حرکت کرتی ہے، آنکھ سے آدمی دیکھتا ہے، کان سے سنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جس عضو کو قیامت کے دن جو کام دے گا، جس چیز کا مکلف کرے گا، وہ ویسا ہی ہوگا۔ پیر بھی بولنے لگے گا، ہاتھ بھی بولے گا، اور جس طرح کی گواہی کا مطالبہ ہوگا اسی طرح کی گواہی سارے اعضاء و جوارح دیں گے۔ حدیث نمبر 6524، ابن عباس روایت کرتے ہیں اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے کہا تھا تم اللہ سے قیامت کے دن ننگے پاؤں، ننگے بدن اور پیدل چل کر بنا ختنہ کے ملو گے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، یعنی قیامت کے دن بندے آئیں گے اور وہ ننگے ہوں گے، یعنی ان کے جسم پر کپڑا نہیں ہوگا، بعد میں ان کو کپڑا پہنایا جائے گا، اور سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا۔ اسی طرح سے وہ ایک تو جسم ننگا ہوگا، پاؤں ننگا ہوگا اور پیدل ہوں گے اور غیر مختون ہوں گے، یعنی ان کا ختنہ کیا ہوا نہیں ہوگا۔ حدیث نمبر 6525،
عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ منبر پر خطبے میں فرما رہے تھے، تم اللہ سے اس حال میں ملو گے کہ ننگے پاؤں ہوگے، ننگے بدن ہوگے اور بغیر ختنہ کے تم اللہ سے ملو گے۔ حدیث نمبر 6526 ابن عباس روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا، تم لوگ قیامت کے دن اس حال میں جمع کیے جاؤ گے کہ ننگے پاؤں اور ننگے جسم ہوگے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا، جس طرح ہم نے شروع میں پیدا کیا تھا اسی طرح لوٹا دیں گے، اور تمام مخلوقات میں سب سے پہلے جسے کپڑا پہنایا جائے گا وہ ابراہیم علیہ السلام ہوں گے، اور میری امت کے بہت سے لوگ لائے جائیں گے جن کے اعمال نامے بائیں ہاتھ میں ہوں گے۔ میں اس پر کہوں گا، اے میرے رب، یہ تو میرے ساتھی ہیں، میرے صحابہ ہیں۔ اللہ کہے گا، تمہیں معلوم نہیں کہ انہوں نے تمہارے بعد کیا کیا، نئی نئی بدعات نکال لی تھیں۔ اس وقت میں بھی وہی کہوں گا جو نیک بندے نے کہا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے، اے اللہ، میں جب تک ان میں موجود رہا اس وقت تک میں ان پر گواہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ فرشتے مجھ سے کہیں گے کہ یہ لوگ ہمیشہ اپنی ایڑیوں کے بل پھرتے ہی رہے اور مرتد ہو گئے۔ اس حدیث میں مرتدین لوگ مراد ہیں جن سے حضرت صدیق اکبر نے جہاد کے لیے کمر باندھی تھی، اور وہ لوگ بھی مراد ہیں جنہوں نے اسلام میں بدعات کا طومار بپا کر کے دین حق کا حلیہ بگاڑ دیا۔ آج کل قبروں اور بزرگوں کے مزارات پر ایسے لوگ بکثرت دیکھے جا سکتے ہیں جن کے لیے کہا گیا ہے، یہاں پر ایک شعر ہے، شکوہ جفائے وفا نما جو حرم کو اہل حرم سے ہے، اگر بت کدے میں بیاں کروں تو کہے صنم بھی ہری ہری۔ ہری ہری یعنی جو ہندوؤں کے ہاں بولا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، میں جب تک ان میں موجود رہا اس وقت تک میں ان پر گواہ تھا، پھر جب تو نے خود مجھے لے لیا پھر تو ہی ان پر نگراں تھا، اور تو ہر چیز سے پورا باخبر ہے۔ اگر تو انہیں سزا دے تو یہ تیرے غلام ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو زبردست غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ حدیث نمبر 6527 عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ننگے پاؤں ننگے جسم بلا ختنہ کے اٹھائے جاؤ گے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس پر میں نے پوچھا، اللہ کے رسول، تو کیا مرد عورتیں ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت معاملہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا، اس کا خیال بھی کوئی نہیں کر سکے گا۔ متفق علیہ۔ سب پر قیامت کی ایسی دہشت غالب ہوگی کہ ہوش و حواس جواب دے جائیں گے، الا ماشاء اللہ۔ حدیث نمبر 6528 عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خیمہ میں تھے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم اس پر راضی ہو کہ اہل جنت کا 1/4 رہو؟ ہم نے کہا جی ہاں۔ آپ نے کہا، کیا تم اس پر راضی ہو کہ اہل جنت کا تم 1/3 رہو؟ ہم نے کہا جی ہاں۔
فرمایا کیا تم اس پر راضی ہو کہ اہل جنت کا تم نصف رہو؟ ہم نے کہا جی ہاں۔ پھر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، مجھے امید ہے کہ تم لوگ اہل جنت کا آدھا حصہ ہوگے، اور ایسا اس لیے ہوگا کہ جنت میں فرما بردار نفس کے علاوہ اور کوئی داخل نہ ہوگا، صرف فرما بردار توحید پرست ہی داخل ہوں گے، اور تم لوگ شرک کرنے والوں کے درمیان تعداد میں اس طرح ہوگے جیسے سیاہ بیل کے جسم پر سفید بال ہوتے ہیں، یا جیسے سرخ رنگ کے جسم پر سرخ رنگ کے جسم پر ایک سیاہ بال ہو۔ اتنا بڑا جسم ہے بیل کا، اس میں ایک لال بال، ایک کالے بال میں ایک سفید بال، یا سفید بال میں ایک کالا، اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ دوسری روایت میں یوں ہے جیسے سفید بیل میں ایک بال کالا ہو۔ مقصود یہ ہے کہ دنیا میں مشرکوں اور فاسقوں کی تعداد بہت زیادہ ہی رہی ہے، اور اللہ کے موحد و مومن بندے ان مشرکوں اور کافروں سے ہمیشہ کم ہی رہے ہیں، تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ قرآن میں صاف مذکور ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، سورہ سبا آیت نمبر 13، میرے شکر گزار بندے تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ عام طور پر یہی حال ہے، اور مسلمانوں میں توحید و سنت والوں کی تعداد بھی ہمیشہ تھوڑی ہی چلی آ رہی ہے۔ جو لوگ آج کل اہل سنت والجماعت کہلانے والے ہیں، ان کی تعداد عرسوں میں اور تعزیوں میں دیکھی جا سکتی ہے۔ مشرکین و مبتدعین بکثرت ملیں گے، اہل توحید، پابند شریعت، فدائے سنت بالکل اقل قلیل ہیں۔ اللہ پاک ہم کو توحید و سنت کا عامل اور اسلام کا سچا تابع و فرما بردار بنائے، آمین۔ حدیث نمبر 6529 ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے آدم کو پکارا جائے گا، پھر ان کی نسل کو دیکھے گی، پھر ان کی نسل ان کو دیکھے گی، تو کہا جائے گا یہ تمہارے بزرگ دادا آدم ہیں۔ پکارنے پر وہ کہیں گے لبیک و صادق۔ اللہ فرمائے گا کہ اپنی نسل میں سے دوزخ کا حصہ نکالو، دوزخ کی کھیپ نکالو۔ آدم کہیں گے اے پروردگار کتنا نکالوں؟ اللہ کہے گا 1%، 99% دوزخی اور جہنمی ہوں گے، 1% جنتی ہوں گے۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول، جب ہم میں سے 100 میں 99 نکال دیے جائیں تو پھر باقی کیا رہ جائیں گے؟ آپ نے فرمایا تمام امتوں میں میری امت اتنی ہی تعداد میں ہوگی جیسے سیاہ بیل کے جسم پر سفید بال ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر 99% جہنم میں چلے جائیں تو تم کو فکر نہیں کرنی چاہیے۔ 1% آدم علیہ السلام کی اولاد میں سارے سچے مسلمان آ جائیں گے، بلکہ دوسری امتوں کے موحد اشخاص بھی ہوں گے۔ اس حدیث سے یہ بھی نکلا کہ دوزخ کی مردم شماری جنت کی مردم شماری سے کہیں زیادہ ہوگی۔ باب ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اللہ کے اس فرمان کا بیان، قیامت کی ہلچل ایک بڑی مصیبت ہوگی۔ اور سورہ نجم اور سورہ انبیاء میں فرمایا قیامت قریب آ گئی۔
حدیث نمبر 6530۔ ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے آدم علیہ السلام کہیں گے، حاضر ہوں، فرما بردار ہوں، اور ہر بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جو لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے انہیں نکال لو۔ آدم پوچھیں گے، جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ کتنے ہیں؟ اللہ فرمائے گا کہ 1000 میں سے 999۔ یہی وہ وقت ہوگا جب بچے غم سے بوڑھے ہو جائیں گے اور حاملہ عورتیں اپنا حمل گرا دیں گی، اور تم لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھو گے، حالانکہ وہ ہرگز نشے کی حالت میں نہ ہوں گے۔ اللہ کا عذاب سخت ہوگا۔ صحابہ کو یہ بات بہت سخت معلوم ہوئی، بہت بھاری محسوس ہوئی، تو انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، پھر ہم میں سے وہ شخص، وہ خوش نصیب شخص کون ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں خوشخبری ہو، 1000 یاجوج ماجوج کی قوم سے ہوں گے، اور تم میں سے وہ ایک جنتی ہوگا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ تم لوگ اہل جنت کا 1/3 حصہ ہوگے۔ راوی نے بیان کیا کہ ہم نے اس پر اللہ کی حمد بیان کی اور اللہ اکبر کہا۔ پھر آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ آدھا حصہ اہل جنت کا تم لوگ ہوگے۔ تمہاری مثال دوسری امتوں کے مقابلہ میں ایسی ہے جیسے کسی سیاہ بیل کے جسم پر سفید بالوں کی معمولی تعداد ہوتی ہے، یا وہ سفید داغ جو گدھے کے آگے کی پاؤں میں ہوتا ہے، یعنی بہت کم۔ مومن بہت کم ہوں گے، کافر بہت زیادہ ہوں گے۔ باب قول اللہ، اللہ کے اس ارشاد کا بیان، الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم، یوم یقوم الناس لرب العالمین، کیا یہ خیال نہیں کرتے کہ لوگ پھر ایک عظیم دن کے لیے اٹھائے جائیں گے، اس دن جب تمام لوگ رب العالمین کے حضور میں کھڑے ہوں گے۔ ابن عباس نے کہا، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے رشتے ناتے جو یہاں ایک دوسرے سے تھے وہ کٹ جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ جو دنیا میں جھوٹے پیر و مرشد پکڑ رکھے تھے وہ سب بھی بیزار ہو جائیں گے، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہونے کے بجائے الٹے دشمن بن جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا ہے، یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، سورہ فرقان آیت نمبر 27۔ اس میں اسی حقیقت کا اظہار کیا گیا ہے۔ اللہ پاک مقلدین جامدین کو بھی نیک سمجھ دے جو خود اپنے اماموں کے خلاف چل کر ان کی ناراضگی مول لیں گے، الا ماشاء اللہ۔ حدیث نمبر 6531۔ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم یقوم الناس لرب العالمین کی تفسیر میں فرمایا، تم میں سے ہر کوئی سارے جہانوں کے رب کے آگے کھڑا ہوگا، اس حال میں کہ اس کا پسینہ کانوں کی لو تک پہنچا ہوا ہوگا۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 6532۔
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے اور حالت یہ ہو جائے گی کہ تم میں سے ہر کسی کا پسینہ زمین پر 70 ہاتھ تک پھیل جائے گا اور منہ تک پہنچ کر کانوں کو چھونے لگے گا۔ متفق علیہ۔ ہر آدمی کا پسینہ الگ الگ ہوگا، ہر آدمی کی پریشانیاں اور اس کی دقتیں اپنی اپنی ہوں گی اور اسی اعتبار سے ان کے پسینے ہوں گے۔ باب القصاص یوم القیامہ، قیامت کے دن کے بدلے کا بیان۔ قیامت کے دن بدلہ دلایا جائے گا۔ قیامت کو حاقہ بھی کہتے ہیں کیونکہ اس دن بدلہ ملے گا اور وہ کام ہوں گے جو ثابت اور حق ہیں۔ حقہ اور حقہ کے ایک ہی معنی ہیں، اور قاریہ اور غاشیہ اور ساخہ بھی قیامت ہی کو کہتے ہیں۔ اسی طرح یوم التغابن بھی، کیونکہ اس دن جنتی کافروں کی جائیداد دبا لیں گے۔ حدیث نمبر 6553، حدیث نمبر 6533۔ عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جس چیز کا فیصلہ لوگوں کے درمیان ہوگا وہ ناحق خون کا بدلہ ہوگا۔ متفق علیہ۔ جس کسی نے کسی کو ناحق قتل کیا ہوگا اس کا فیصلہ کیا جائے گا، لیکن یہ اولیت نسبی اور اضافی ہے۔ اللہ کے حقوق میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، بندوں کے حقوق میں یہی خون کا ہوگا۔ حدیث نمبر 6534، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے کسی بھائی پر ظلم کیا ہو تو اسے چاہیے کہ اس سے دنیا میں معاف کرا لے۔ جس پر بھی اس کا ظلم ہے یا اس کی زیادتی ہے تو اسے معاف کرا لے، اس لیے کہ آخرت میں روپے پیسے نہیں ہوں گے۔ اس سے پہلے معاف کرا لے کہ اس کے بھائی کے لیے اس کی نیکیوں میں سے حق دلایا جائے گا، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو اس مظلوم بھائی کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی۔ حقوق العباد ہرگز معاف نہیں ہوں گے جب تک بندہ اپنے حقوق معاف نہ کر دے، یا یہ کہ اس کے یہ جو بندہ ہے اس کے گناہ کو معاف کر دے یا حقوق کی ادائیگی ہو جائے۔ حدیث نمبر 6535، یزید بن زرع روایت کرتے ہیں کہ اس آیت کے بارے میں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ کہا کہ ہم سے سعید نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے، ان سے ابو متوکل ناجی نے، اور ان سے ابو سعید خدری نے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنین جہنم سے چھٹکارا پائے جائیں گے، لیکن دوزخ و جنت کے درمیان ایک پل پر انہیں روک لیا جائے گا، اور پھر ایک کے دوسرے پر ان مظالم کا بدلہ لیا جائے گا جو دنیا میں ان کے درمیان آپس میں ہوئے تھے، اور جب کاٹ چھانٹ کر لی جائے گی اور صفائی ہو جائے گی تب انہیں جنت میں داخل ہونے کی اجازت ملے گی۔ پس اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، جنتیوں میں سے ہر کوئی جنت میں اپنے گھر کو دنیا کے اپنے گھر کے مقابلہ میں زیادہ بہتر طریقے پر پہچان لے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ برزخ میں ہر ایک آدمی کو صبح و شام اس کا ٹھکانہ
دکھایا جاتا ہے جیسا کہ قرآن و حدیث میں آیا ہے۔ اب یہ جو عبداللہ بن مبارک نے زہد میں نکالا کہ فرشتے دائیں بائیں سے ان کو جنت کے راستے بتلائیں گے، یہ اس کے خلاف نہیں ہے، اس لیے کہ اپنا مکان پہچان لینے سے ضروری نہیں ہے کہ شہر کے سب راستے بھی معلوم ہوں، اور بہشت تو بہت بڑا شہر ہی نہیں بلکہ ایک ملک عظیم ہوگا، اس کے سامنے ساری دنیا کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، جیسا کہ خود قرآن میں اللہ نے فرمایا ارضها السماوات والارض، سورہ آل عمران آیت نمبر 133۔ جنت وہ ہے جس کے عرض میں 7 آسمان اور 7 زمینیں ہیں۔ اسی باب میں دوسری حدیث کی سند میں امام مالک بھی ہیں، یہ بڑے ہی جلیل القدر اور عظیم المرتبت امام ہیں، فقہ اور حدیث میں امام حجاز کہلاتے ہیں۔ امام شافعی ان کے شاگرد ہیں، اور امام بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی وغیرہ سبھی کے یہ امام ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے ان کے درس میں بیٹھ کر 1 مہینے تک حدیث کا سماع کیا ہے۔ امام محمد فن حدیث میں امام مالک کے شاگرد ہیں، اور امام احمد بن حنبل بھی امام مالک کے شاگرد ہیں، اور بھی بہت سے زبردست ائمہ و محدثین بھی علم حدیث میں ان کے ہی شاگرد ہیں۔ شاگرد کے شاگرد سے مراد یہاں امام شافعی امام مالک کے شاگرد ہیں، اور امام شافعی کے شاگرد امام احمد بن حنبل ہیں۔ استاذ الائمہ اور معلم الحدیث ہونے کا اتنا زبردست شرف ائمہ اربعہ میں سے کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ موطا امام مالک حدیث کی مشہور کتاب ہے، سن 95 ہجری میں پیدا ہوئے اور 84 سال کی عمر میں وفات ہوئی، اور جس سال وفات ہوئی وہ سن 189 تھا۔ علم حدیث کی بہت ہی زیادہ تعظیم کرتے تھے، رحمہ اللہ رحمت واسعہ۔ باب من نقش الحساب عذب، جس کے حساب میں کھود کریت کی گئی اسے عذاب دیا جائے گا۔ حدیث نمبر 6536، عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے حساب میں کھود کریت کی گئی تو اس کو ضرور عذاب ہوگا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں ہے، پھر ان قریب ان سے ہلکا حساب لیا جائے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد صرف پیشی ہے، عرض ہے، پیشی ہے، لیکن آگے چل کر کے حساب ہوگا تو کھود کریت کیا جائے گا اور ہر چیز کا حساب ہوگا، کوئی بھی چیز بچ نہ سکے گی۔ عثمان بن اسود کے ساتھ اس حدیث کو ابن جریج اور محمد بن سلیم اور ایوب سختیانی اور صالح بن رستم نے بھی ابن ابی ملیکہ سے، اور انہوں نے حضرت عائشہ سے، اور انہوں نے نبی اکرم سے روایت کیا ہے۔ ابن جریج اور محمد بن سلیم کی روایتوں کو ابو عوانہ نے اپنی صحیح میں، اور ایوب سختیانی کی روایت کو امام بخاری نے تفسیر میں، اور صالح کی روایت کو اسحاق بن راہویہ نے اپنی مسند میں موصولاً روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 6537، عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اکرم نے فرمایا جس شخص سے بھی قیامت کے دن حساب لیا گیا پس وہ ہلاک ہوا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول، کیا اللہ تعالیٰ نے خود نہیں کہا ہے کہ پس جس کا نام اعمال
اس کے دائنے ہاتھ میں دیا گیا تو عنقریب اس سے ایک آسان حساب لیا جائے گا، اس کا حساب آسان ہوگا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو صرف پیشی ہوگی۔ اللہ رب العزت کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن جس کے بھی حساب میں کھود کرید کی گئی اسے عذاب یقینی ہوگا۔ کب کیا، کہاں کیا، کیسے کیا، کس سے لیا، کس کو دیا، جب یہ ساری چیزیں آ جائیں گی اور وہ رجسٹر کھلیں گے تو پھر آدمی کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ حدیث نمبر 6538، انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے قیامت کے دن کافر کو لایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا کیا خیال ہے، اگر زمین بھر کر تمہارے پاس سونا ہو تو کیا سب کو اپنی نجات کے لیے فدیہ میں دے دو گے؟ وہ کہے گا ہاں، تو اس وقت اس سے کہا جائے گا کہ تم سے اس سے بہت آسان چیز دنیا میں، اس سے بہت آسان چیز کا دنیا میں مطالبہ کیا گیا تھا پر تم نے اسے قبول نہیں کیا اور تم نے اسے پورا بھی نہیں کیا، یعنی شرک سے باز نہیں آئے اور توحید سے دور ہی دور رہے۔ حدیث نمبر 6539، عدی بن حاتم روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں ہر فرد سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس طرح کلام کرے گا کہ اللہ کے اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، پھر وہ دیکھے گا تو اس کے آگے کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، پھر وہ اپنے سامنے دیکھے گا اور اس کے سامنے آگ ہوگی۔ اس لیے تم میں سے جو شخص بھی چاہے کہ وہ آگ سے بچے، وہ جہنم سے بچے، تو وہ اللہ کی راہ میں خیرات کرتا رہے، خواہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعہ سے ہی ممکن ہو، یعنی کم سے کم چیز دے سکے تو دے، اور اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ جو بھی دے سکے تو اللہ کے راستے میں دیتا رہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ عدی بن حاتم روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم سے بچو، پھر آپ نے اپنا چہرہ پھیر لیا، پھر کہا جہنم سے بچو، اور پھر اس کے بعد چہرہ پھیر لیا، پھر کہا جہنم سے بچو۔ 3 مرتبہ آپ نے ایسا ہی کیا۔ ہم نے اس سے یہ خیال کیا کہ آپ جہنم کو دیکھ رہے ہیں، پھر فرمایا جہنم سے بچو، چاہے کھجور کے ایک ٹکڑے ہی کے ذریعہ ہو سکے، یعنی اللہ کے راستے میں ایک ٹکڑا ہی دے کر کے جہنم سے بچو، اور جسے بھی نہ ملے تو اسے لوگوں میں کسی اچھی بات کہنے کے ذریعہ سے ہی جہنم سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، یعنی وہ لوگوں سے اچھی بات کہے اور انہیں بھلائی کا حکم دے، برائی سے روکے۔ يدخل الجنت 70,000 بغیر حساب، جنت میں 70,000 آدمی بنا حساب کے داخل ہوں گے۔ حدیث نمبر 6541، ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سامنے امتیں پیش کی گئیں، کسی نبی کے ساتھ پوری امت گزر گئی، کسی نبی کے ساتھ چند آدمی گزرے، کسی نبی کے ساتھ 10 آدمی گزرے، کسی نبی کے ساتھ 5 آدمی گزرے، اور کوئی نبی تنہا گزرا۔ پھر میں نے دیکھا تو لوگوں کی ایک بہت بڑی جماعت دور سے نظر آئی۔ میں نے جبریل سے پوچھا کیا یہ میری امت ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ افق کی طرف دیکھو۔ میں نے دیکھا تو ایک زبردست جماعت دکھائی دی۔ فرمایا کہ یہ ہے آپ کی امت، اور یہ جو آگے 70,000 کی تعداد ہے، ان لوگوں سے
نہ حساب لیا جائے گا اور نہ ان پر عذاب ہوگا۔ میں نے پوچھا ایسا کیوں ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ داغ نہیں لگواتے تھے، جھاڑ پھونک نہیں کرواتے تھے، شگون نہیں لیتے تھے، اپنے رب پر بھروسہ کرتے تھے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف عکاشہ بن محصن اٹھ کر بڑھے اور عرض کیا اے حضور دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان لوگوں میں کر دے۔ آپ نے دعا فرمائی اے اللہ انہیں بھی ان میں سے کر دے۔ اس کے بعد ایک اور صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا اللہ میرے لیے بھی دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ آپ نے فرمایا عکاشہ اس میں تم سے آگے بڑھ گئے اور تم پر سبقت لے گئے۔ یہ عکاشہ بن محصن اسدی بنی امیہ کے حلیف ہیں۔ جنگ بدر میں ان کی تلوار ٹوٹ گئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک چھڑی دے دی جو ان کے ہاتھ میں تلوار ہو گئی۔ بعد کی لڑائیوں میں بھی شریک رہے، فضلائے صحابہ میں سے تھے جو خلافت صدیقی میں 45 سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ حضرت ابن عباس، ابو ہریرہ اور ان کی بہن ام قیس ان سے روایت کرتے ہیں۔ سند میں حضرت سعید بن جبیر کا نام آیا ہے جنہیں حجاج بن یوسف نے شعبان سن 95 ہجری میں ظلماً و جوراً قتل کیا تھا۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ کی بددعا سے کچھ دنوں بعد حجاج کا اس بری طرح خاتمہ ہوا کہ وہ لوگوں کے لیے عبرت بن گیا، جیسا کہ کتب تواریخ میں مفصل حالات مطالعہ کیے جا سکتے ہیں۔ حدیث نمبر 6542۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم سے سنا، آپ نے فرمایا میری امت کی ایک جماعت جنت میں داخل ہوگی جس کی تعداد 70,000 ہوگی۔ ان کے چہرے اس طرح روشن ہوں گے جیسے 14ویں رات کا چاند روشن ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ اس پر حضرت عکاشہ بن محصن اسدی کھڑے ہوئے، اپنی دھاری دار کملی جو ان کے جسم پر تھی اٹھاتے ہوئے عرض کیا اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ آپ نے دعا کی کہ اے اللہ انہیں بھی ان میں سے کر دے۔ اس کے بعد ایک اور صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کیا اللہ کے رسول دعا کیجئے کہ اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ آپ نے فرمایا عکاشہ تم پر سبقت لے گئے۔ حدیث نمبر 6543۔ سہل بن سعد ساعدی روایت کرتے ہیں، بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں میری امت کے 70,000 یا 7 لاکھ آدمی اس طرح داخل ہوں گے کہ بعض کو پکڑے ہوئے ہوں گے، اور اس طرح ان میں کے اگلے پچھلے سب جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوں گے۔ حدیث نمبر 6544۔ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل جنت جنت میں اور اہل جہنم جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو ایک آواز دینے والا ان کے درمیان کھڑا ہو کر پکارے گا کہ اے جہنم والو اب تمہیں موت نہیں آئے گی، اور اے جنت والو تمہیں بھی موت نہیں آئے گی بلکہ ہمیشہ یہیں رہنا ہوگا۔
متفق علیہ۔ حدیث نمبر 6545، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت سے کہا جائے گا، اے اہل جنت، ہمیشہ تمہیں یہیں رہنا ہے، تمہیں موت نہیں آئے گی۔ اور اے اہل جہنم، یعنی جہنم والوں سے کہا جائے گا، اے جہنم والو، ہمیشہ تم کو یہیں رہنا ہے، تم کو موت نہیں آئے گی۔ باب صفت الجنت والنار، جنت اور جہنم کا بیان۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، سب سے پہلے کھانا جسے اہل جنت کھائیں گے وہ مچھلی کی کلیجی کی بڑھی ہوئی چربی ہوگی۔ عدن کے معنی ہمیشہ رہنا۔ عرب لوگ کہتے ہیں عدن تو بے ارتھ، میں نے اس جگہ قیام کیا، اور اسی سے مادی ناتا ہے فی مقعد صدق، سچائی پیدا ہونے کی جگہ۔ چونکہ یہ بات جنت کے بیان میں ہے اور قرآن شریف میں جنت کا نام عدن آیا ہے، اس لیے امام بخاری نے عدن کی تفسیر کر دی۔ حدیث نمبر 6546، عمران بن حسین روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو وہاں رہنے والے اکثر غریب تھے، اور میں نے جہنم میں جھانک کر دیکھا تو وہاں عورتیں بہت زیادہ تھیں، اور یہ شب معراج میں ہوا تھا۔ جنت اور جہنم کو یہ جھانکنا اور جھانک کر دیکھنا یہ معراج میں ہوا تھا۔ حدیث نمبر 6547، اسامہ بن زید روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا تو وہاں اکثر داخل ہونے والے محتاج لوگ تھے، اور محنت مزدوری کرنے والے تھے، اور مالدار لوگ ایک طرف روکے گئے ہیں، ان کا حساب لینے کے لیے باقی ہے، اور جو لوگ دوزخی تھے وہ تو دوزخ کے لیے بھیج دیے گئے۔ اور میں نے جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو کر دیکھا تو اس میں اکثر داخل ہونے والی عورتیں تھیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ مالدار جو بہشت کے دروازے پر روکے گئے وہ لوگ تھے جو دیندار اور بہشت میں جانے کے قابل تھے، لیکن دنیا کی دولت مندی کی وجہ سے وہ روکے گئے، اور فقراء لوگ جھٹ جنت میں پہنچ گئے۔ باقی جو لوگ کافر تھے وہ تو دوزخ میں بھیجوا دیے گئے۔ یہ حدیث بظاہر مشکل ہے، کیونکہ ابھی جنت اور دوزخ میں جانے کا وقت کہاں سے آیا، مگر یہ بات ہے کہ اللہ کے علم میں ماضی اور مستقبل اور حال کے سب واقعات یکساں موجود ہیں، تو اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کو یہ واقعہ نیند میں خواب کے ذریعہ یا شب معراج میں اس طرح دکھلا دیا جیسے اب ہو رہا ہے۔ حدیث نمبر 6548، عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے اور اہل دوزخ دوزخ میں چلے جائیں گے تو موت کو لایا جائے گا اور اسے جنت و دوزخ کے درمیان رکھ کر ذبح کر دیا جائے گا۔ پھر ایک آواز دینے والا آواز کرے گا، اے جنت والو، تمہیں اب موت نہیں آئے گی، اور اے دوزخ والو، تمہیں بھی اب موت نہیں آئے گی۔ اس بات سے جنتی اور زیادہ خوش ہو جائیں گے
اور جہنمی اور زیادہ غمگین اور رنجیدہ ہو جائیں گے۔ متفق علیہ۔ یہ موت ایک میڈھے کی شکل میں مجسم کر کے لائی جائے گی، یعنی جسم والا، اس لیے اس کا ذبح کیا جانا عقل کے خلاف قطعی نہیں ہے، عقل کے خلاف یہ بالکل نہیں ہے۔ حدیث نمبر 6000 اور یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، میڈھے کو کسی بھی طرح سے ذبح کروا دے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ حدیث نمبر 6549 ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اہل جنت سے کہے گا، اے جنت والو، جنتی جواب دیں گے، ہم حاضر ہیں، اے ہمارے پروردگار، تیری سعادت حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ پوچھے گا، کیا اب تم لوگ خوش ہوئے؟ وہ کہیں گے، اب بھی بھلا ہم راضی نہ ہوں گے، کیونکہ اب تو نے ہمیں وہ سب کچھ دے دیا جو اپنی مخلوق کے کسی آدمی کو نہیں دیا۔ اللہ کہے گا کہ میں تمہیں اس سے بھی بہتر چیز دوں گا۔ جنتی کہیں گے، اے رب، اس سے بہتر اور کیا چیز ہوگی؟ اللہ فرمائے گا کہ اب میں تمہارے لیے اپنی رضامندی کو ہمیشہ کے لیے دائمی کر دوں گا، یعنی اس کے بعد کبھی تم پر ناراض نہیں ہوں گا۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 6550 حمید طویل روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ حارثہ بن سراقہ بدر کی لڑائی میں شہید ہو گئے۔ وہ اس وقت نوعمر تھے، تو ان کی والدہ نبی اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ کو معلوم ہے کہ حارثہ سے مجھے کتنی محبت تھی، اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کر لوں گی اور صبر پر ثواب کی امیدوار ہوں گی، اور اگر کوئی اور بات ہے تو آپ دیکھیں گے کہ میں اس کے لیے کیا کرتی ہوں۔ رسول اکرم نے فرمایا، افسوس، کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ جنت ایک ہی نہیں ہے، بہت سی جنتیں ہیں، اور وہ جنت الفردوس میں ہے، یعنی حارثہ تمہارا بیٹا۔ یہ حارثہ بن سراقہ انصاری ہیں، ان کی ماں کا نام ربیع بنت نضر ہے، جو انس بن مالک کی پھوپھی ہیں۔ یہی حارثہ جنگ بدر میں شہید ہوئے تھے۔ یہ پہلے انصاری نوجوان ہیں جو جنگ بدر میں انصار میں سے شہید ہوئے۔ ان کو کوئی اندھا تیر آ کر لگا تھا، اندھا تیر یعنی ایسا شخص جس کے بارے میں معلوم نہ ہو سکے کہ کس نے مارا ہے، اور تیر آ کے لگا اور وہ شہید ہو گئے۔ حدیث نمبر 6551 ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کافر کے دونوں شانوں کے درمیان تیز چلنے والے کے لیے 3 دن کی مسافت کا فاصلہ ہوگا۔ جہنم میں کافروں کے جسم بہت بڑے بڑے کر دیے جائیں گے، ہاتھ بہت بڑا ہوگا، دونوں ہاتھ کے درمیان فاصلے بہت بڑے ہوں گے، سینہ بہت بڑا ہوگا، اور بڑا کر کے ان کو عذاب دیا جائے گا۔ حدیث نمبر 6552 سہل بن سعد روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک درخت ہے جس کے سایہ میں سوار 100 سال تک چلنے کے بعد بھی اسے طے نہیں کر پائے گا، اتنا بڑا ہوگا۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 6553 یہ بھی متفق علیہ ہے۔ ابو سعید روایت کرتے ہیں
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک درخت ہوگا جس کے سایہ میں عمدہ اور تیز رفتار گھوڑے پر سوار شخص 100 سال تک چلتا رہے گا اور پھر بھی اسے طے نہ کر سکے گا۔ حدیث نمبر 6554، سہل بن سعد ساعدی روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے 70,000 یا 7 لاکھ آدمی جنت میں جائیں گے۔ راوی کو شک ہوا کہ سہل سے کون سی تعداد بیان کی گئی تھی۔ وہ جنت میں اس طرح داخل ہوں گے کہ وہ ایک دوسرے کو تھامے ہوئے ہوں گے، ان میں سے اگلا ابھی اندر داخل نہ ہونے پائے گا کہ جب تک آخری بھی داخل نہ ہو جائے۔ ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوں گے۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 6555، سہل بن سعد روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت والے اپنے اوپر کے درجوں کے بالا خانوں کو اس طرح دیکھیں گے جیسے تم آسمان میں ستاروں کو دیکھتے ہو۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 6556، عبدالعزیز بیان کرتے ہیں یعنی راوی ہیں یہی کہ پھر میں نے یہ حدیث نعمان بن ابی عیاش سے بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے حضرت ابو سعید خدری کو یہ حدیث بیان کرتے سنا، اور اس میں وہ اس لفظ کا اضافہ کرتے تھے جیسے تم مشرقی اور مغربی کناروں میں ڈوبتے ہوئے ستاروں کو دیکھتے ہو۔ یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے۔ بعض نے غارب کے بدل اس کو غابر پڑھا ہے، غارب کے بجائے غابر، اس ستارے کو جو باقی رہ گیا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے یہ ستارہ بہت دور اور چمکتا نظر آتا ہے، ویسے ہی بہشت میں بلند درجے والے جنتیوں کے مکانات دور سے نظر آئیں گے۔ اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہم کو بھی ان میں شامل فرما دے، ہم سب کو آمین۔ حدیث نمبر 6557، انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دوزخ کے سب سے کم عذاب پانے والے سے پوچھے گا، یعنی ابو طالب سے، اگر تم روئے زمین کی ساری چیزیں میسر ہوں، اگر تمہیں دنیا کی ساری چیزیں مل جائیں تو کیا تم اس کو فدیہ میں اس عذاب سے نجات پانے کے لیے دے دو گے؟ وہ کہے گا ہاں۔ اللہ فرمائے گا کہ میں نے تم سے اس سے بھی سہل چیز کا اس وقت مطالبہ کیا تھا جب تم آدم کی پیٹھ میں تھے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، لیکن تم نے توحید کا انکار کیا اور نہ مانا، آخر شرک ہی کر لیا، شرک ہی پر کیا اور اس پر جمے رہے۔ حدیث نمبر 6558، متفق علیہ۔ جابر بن عبداللہ انصاری روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ دوزخ سے شفاعت کے ذریعہ اس طرح نکلیں گے گویا کہ سعاریر ہوں۔ حماد کہتے ہیں کہ میں نے عمرو بن دینار سے پوچھا کہ سعاریر کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا اس سے مراد چھوٹی ککڑیاں ہیں، اور ہوا یہ تھا کہ آخر عمر میں عمرو بن دینار کے دانت گر گئے تھے۔ حماد کہتے ہیں کہ میں نے عمرو بن دینار سے کہا اے ابو محمد، یہ عمرو بن دینار کی کنیت ہے، کیا آپ نے جابر بن عبداللہ سے یہ سنا ہے؟ انہوں نے بیان کیا کہ ہاں،
میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا جہنم سے شفاعت کے ذریعہ لوگ نکلیں گے۔ انہوں نے کہا ہاں بے شک سنا تھا۔ بعض نے کہا کہ ساریر ایک قسم کی دوسری ترکاری ہے جو سفید ہوتی ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ پہلے دوزخ میں جل جل کر کوئلہ کی طرح کالے پڑ جائیں گے، پھر جب شفاعت کے سبب سے دوزخ سے نکلیں گے اور ماء الحیات میں نہلائے جائیں گے تو ساریر کی طرح سفید ہو جائیں گے۔ اس حدیث سے ان لوگوں کا رد ہوا جو کہتے ہیں کہ مومن دوزخ میں نہیں جائے گا، اسی طرح ان لوگوں کی بھی تردید ہو گئی جو کہتے ہیں کہ شفاعت سے کوئی فائدہ نہ ہوگا، جیسے معتزلہ اور خوارج کا قول ہے۔ بیہقی نے حضرت عمر سے روایت کیا ہے، انہوں نے خطبہ سنایا، فرمایا اس امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو رجم کا انکار کریں گے، دجال کا انکار کریں گے، قبر کے عذاب کا انکار کریں گے، شفاعت کا انکار کریں گے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری شفاعت ان لوگوں کے واسطے ہوگی جو میری امت میں کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔